الرحمن الرحيم السلام علیکم جی، بدھ کا دن ہے اور 14 ستمبر 2022 کی تاریخ. ہماری نشریات تدبر القرآن جو ہے یہ اس کی 361ویں براڈ کاسٹ ہے، اور آج کل ہم سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 104 جو ہے اس کے الفاظ پر بات چیت کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی یہ 9ویں براڈ کاسٹ ہے. اور آج البقرہ آیت 104 کے متعلق یہ آخری براڈ کاسٹ آپ کی خدمت میں لیزر لاہور احمدیہ اسکول آف ایجوکیشن ان ریلیجن پیش کرتا ہے، جو کہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کا ایک صیغہ ہے. جماعت احمدیہ جو تھی وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی قائم کردہ تھی، اور ان کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں حضرت کے بعد نبی لاتے ہیں، لیکن حضرت آخری نبی تھے. ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی اور نہ کوئی پرانا نبی. اسی طرح حضرت صاحب کی تعلیم تھی کہ ہمارے جو ماخذ ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پہلے آتی ہے، اور اگر کوئی قرآن کی آیت اور حدیث متضاد ہو تو قرآن شریف کی آیت جو ہے وہ اس کو منسوخ سمجھے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے. جو ماخذ ہے ان میں پہلا قرآن ہے، دوسرا سنت، تیسرا حدیث، اور وہ بھی چھان بین کر کے. اگر کوئی حدیث قرآن کریم سے متضاد ہے تو وہ حدیث جو ہے وہ ریجیکٹ کی جائے. اسی طرح آپ کی تعلیم تھی کہ قرآن، دوسرے کہتے ہیں کہ قرآن میں سے کچھ وحی نبوت باہر رہ گئی اور کچھ منسوخ ہے جیسے میں نے عرض کیا، لیکن خدا تعالیٰ نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے نہ کوئی چیز اس میں سے باہر رہ گئی ہے اور نہ ہی کوئی چیز منسوخ. اور یہ کہ جہاد جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن تلوار لے کے لوگوں کے سر کاٹنے والا جہاد نہیں جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں، بلکہ جہاد کی وہ تعریف جو حضرت نے پیش کی تھی، یعنی ایک لڑائی سے واپسی پہ حضور نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، جو جہاد بالنفس ہے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا دعویٰ تھا کہ حدیث کے مطابق کہ مجددین آئیں گے، وہ بھی اپنے زمانے کے مجدد ہیں، جس طرح ان سے پہلے بہت سارے مجددین آئے، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ احادیث میں جس مسیح اور مہدی کا ذکر کیا گیا وہ جو ہے کوئی الگ شخصیات نہیں، یہ القاب ہے جو ایک مجدد کو دیے گئے، اور وہی وہ مجدد. فرمایا
کہ اپنا ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سارے جو ہیں مسیح اور مہدی جو ہے وہ آئیں اپنے اپنے زمانے میں. تو آئیے اسی کے ساتھ ہم قرآن کی آیت کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. تو آج اس آیت کا جو آخری لفظ ہے علیم، ہم اس کے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے. تو علیم جو ہے، میں کمپیوٹر پہ اپنے جو نوٹس ہیں ان پہ کلک کر لوں تو علیم جو ہے اس کا مصدر ہے حمزہ، جسے اردو میں کہتے ہیں الف، حمزہ لام میم. اور یہ مصدر جو ہے یہ قرآن شریف میں 75 دفعہ آیا ہے، 2 شکلوں میں. آ 72 دفعہ علیم اور 3 دفعہ دوسری شکل. تو اس کا مطلب ہے کہ دکھ تکلیف. تو یہ جو ہے اس کا بنیادی مطلب جو ہے وہ یہ ہے. تو اس کا جو ہے العلم، اس کا مطلب ہوتا ہے شدید درد، سخت درد. تو اب یہ دیکھیں گے اردو میں بھی لفظ جو ہے وہ ہے علم، الف لام میم، یعنی کوئی چیز جو ہے المیہ بھی اسی سے نکلا ہے کہ کوئی چیز جو ہے جو تکلیف دینے والی ہو تو خاص طور پہ اپنا دل تو اس کے متعلق کہتے ہیں یہ بڑا المیہ ہو گیا، یعنی یہ بڑے دکھ تکلیف کی بات ہے. تو میں یہ بار بار چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہت سارے جو ہے الفاظ اردو میں وہ عربی کے الفاظ کے ماخذ سے بنے ہیں اور ان کے مفہوم جو ہیں وہ بھی عربی کے مطابق ہے، لیکن یہ ہے کہ عربی کے جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور اردو کے الفاظ جو ہے ہوتے ہیں ان کا جو ہے مطلب ان کی سگنیفیکنس وہ بڑی ریسٹرکٹڈ اور محدود ہوتی ہے. تو اینی وے قرآن فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، چیپٹر 4 ورس 144. تو جس طرح تم شدید درد پاتے ہو اسی طرح وہ بھی شدید درد جو ہے وہ پاتے ہیں. یا یہ البقرہ میں آیت نمبر 10 میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یعنی دردناک دکھ دینے والا. جو تکلیف دے جو ہے چیز وہ ہو. تو پچھلا لفظ جو تھا اس کا
وہ تھا عذاب، عذابن علیم. تو یہ جو ہے یعنی عذاب کا جو ہے مطلب میں نے کہا کہ لٹرل مطلب جو ہے وہ سزا ہے، سخت سزا. لیکن یہ سزا جو ہے یہ علاج بھی ہو سکتا ہے. یہ علاج جو ہے وہ بھی ایک طرح کی سزا ہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں دونوں جگہ ہوتا ہے. لوگ جو ہیں جو غلط اعمال کرتے ہیں، مثلا یہ ہے کہ لوگ جوا کھیلتے ہیں، تو بہت سے ہوتے ہیں ان کو جوئے کی عادت پڑ جاتی، وہ جوا کھیلے بغیر رہ نہیں سکتے. اور اب تو ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ جناب یہ جو ویب سائٹس اور ٹی وی چینلز ہیں جہاں جو صرف ڈیڈیکیٹڈ ہیں جوئے کے لیے، تو وہاں جب لوگ ان کو استعمال کریں تو اپنا ان کو وارننگ دی جائے کہ گیمبل رسپانسبلی. یہ گیمبل رسپانسبلی کیا بات ہوئی؟ یا یہ کیا جائے کہ کوئی شخص جو ہے اگر اس کی لمٹ ہو، اس لمٹ پہ پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد وہ اس دن یا اس ہفتے یا اس مہینے دوبارہ جو ہے وہ اس کو اجازت نہ ہو کہ وہ جوا وغیرہ کھیلے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اس طرح کی عادت جو ہے ایک عذاب ہے، اس کو چھوڑنا بھی عذاب ہے. تو یہ اس دنیا میں آپ کو سزا جو ہے وہ ملتی ہے. ایک مثال ہے، میں ایک ادارہ ہے سٹیزن ایڈوائس بیورو، میں وہاں ایک دن لوگوں کو مفت قانونی صلاح مشورہ دیا کرتا تھا. تو ایک صاحب آئے، وہ مسلمان تھے. تو جب پتہ چلا کہ میں بھی مسلمان ہوں تو وہ کچھ بڑے شرمندہ سے ہوئے. تو بہرحال ان کے ایک دوست تھے جنہوں نے ایک سسٹم نکالا تھا، اور وہ سسٹم ایسا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کبھی ہاریں. اگر ایسا سسٹم کوئی دنیا میں ہوتا تو جوئے خانے کیوں کھلے ہوتے؟ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا سسٹم ہے تو وہ صاحب اپنا پیسہ کیوں نہیں تھے استعمال کرتے؟ ان صاحب کو کہنے لگے جناب یہ سسٹم ہے، ہم کبھی نہیں ہاریں گے، تو پیسے تم لگانا. یہ کریڈٹ کارڈ پہ پیسے لگاتے رہے. ایک کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کی لمٹ ختم ہو گئی، دوسرا لے لیا، تیسرا لے لیا. اب حال یہ تھا کہ ہر وقت ان کا دل جو ہے وہ دھڑکتا رہتا تھا. لفافہ کھولتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے تھے کہ پتہ نہیں کس کا خط ہوگا، کہ تم نے کون سا بل نہیں دیا اور کیا ہم کرنے والے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے یہ تناؤ، مسلسل دن رات کا تناؤ، کہ فون کی گھنٹی بجے تو آپ کا دل جو ہے کام جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا کریڈٹ کارڈ ہے، بجلی والا ہے، گیس والا ہے، جو اپنے پیسے واپس مانگ رہے، اور اگر میں نے واپس نہ کیے تو وہ پتہ نہیں آ کے کیا کرے گی. تو یہ جو عذاب جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ اگلی دنیا میں جا کے ہمیں سزا ملے گی یا ہمارا علاج ہوگا، سزا تو اس دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. اب یہ 24 گھنٹے کا تناؤ، سٹریس، کہ پتہ نہیں دروازے پہ کون ہے، کون بیل کر رہا ہے، کوئی وہ پیسے مانگنے آئے ہیں کسی چیز کے، یا خط جو ہے لفافے کھولتے ہوئے ڈرنا کہ پتہ نہیں کیا وہ مانگیں گے. یہ ساری چیز جو ہے وہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے. اور یہ شدید عذاب ہے. میں نے ان صاحب کو دیکھا
تو اپنا قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ ہے کہ تم کہتے ہو خدا نے کیا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھ جو ہیں یہ ان کی کمائی ہے۔ خدا تعالیٰ جو ہے اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جا کے جوا کھیل لو، اس نے تو منع کیا، اس کے باوجود تم چلے گئے جوا کھیلو، تو خدا کو کیوں الزام دے رہے؟ تو یہ شدید عذاب جو ہے اس دنیا کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں جو آپ پوری نہیں کر سکتے۔ تو پھر ایک طرف تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بے ایمانی کریں، دھوکہ کریں، رشوت لیں اور رشوت لے کے لوگوں کے ناجائز کام کریں، تو آپ دنیا میں ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ ہر وقت جلتے رہیں اس آگ میں کہ ساتھ والوں کے پاس 3 ٹیلی ویژن ہے، میرے پاس صرف 2 ٹیلی ویژن کیوں ہے، ساتھ والوں کے پاس رینج روور ہے، میرے پاس تو صرف ڈیٹسن ہے یا ٹیوٹا ہے، یا میرے پاس رینج روور کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ عذاب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چھری لے کے تو آپ کے بازو میں چھریاں مار رہا ہے، یا آپ کی ٹانگوں میں یا بیک میں یا پیٹ میں۔ وہ جو ہے زخم، ان سے پھر بھی آپ کو نجات مل سکتی، ان کا ہیل ہونا جو ہے نا وہ آسان ہے، لیکن یہ جو مسلسل ذہنی تناؤ ہے، رات کو سو نہیں سکتے۔ کیوں نہیں سو سکتے؟ اب وہ صاحب جو تھے جنہوں نے اتنا جوا کھیل کھیل کے قرضہ چڑھا لیا تھا، وہ کہتے تھے مجھے نیند نہیں آتی، نیند آئے بھی کیسے؟ اس لیے کہ ہر وقت تو آپ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ بے لف آئیں گے، سامان اٹھا کے لے جائیں گے، کون آئے گا، کیا ہوگا، سارے محلے والے دیکھیں گے کہ جناب بے لف آئے ہیں اور کار کی چابیاں لے گئے ہیں، اس لیے کہ میں قرضوں تلے دبا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ جو ملک جو ہیں، جو قومیں جو ہیں، وہ اپنی بھلائی اور فلاح بہبود کا کام نہیں کرتی۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کو ڈیم بنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ تاکہ پانی جو ہے وہ اس کو محفوظ کر سکے ان سالوں کے لیے جب قحط ہو یا خشک سالی ہو یا ایسے۔ اور دوسرا اس لیے کہ اگر زیادہ پانی جو ہے وہ آ جائے، فلڈ جو ہے اس کے حالات پیدا ہو جائے، تو بھی آپ ڈیم اس طرح بنائیں کہ اس میں اب ایکسٹرا پانی جو ہے وہ روک لیں، تاکہ دریاؤں میں کم پانی جائے اور دریا جو ہے وہ اپنے کناروں سے نکل کے تو زمین جو ہے وہ اس میں نہ پھیل جائے۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اور کسی وجہ سے یہ کام نہیں کرتے، تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہم نے پاکستان میں دیکھا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح ہم جو ہیں اپنی کرتوتوں سے، اپنے کیے سے ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم پھر سزا بھگتتے، اور پھر بڑی معصومیت سے ہم آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے کیا تھا، ہمیں کیوں یہ سزا ملی، یہ آفت کیوں آئی؟ اب سوال یہ ہے، آپ نے یہ آفت کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ آپ نے بند نہیں بنایا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ بند کیوں نہ بنایا، کیا وجہ تھی؟ اگر اس کی وجہ یہ تھی کہ آپس میں آپ کا اتفاق نہیں تھا کہ کون سے بند بنائے جائیں اور کیا کیا جائے، تو یہ بھی خدا کی طرف سے جو ہے
ایک سزا ہے، اتحاد کا نہ ہونا بھی سزا ہے، اتحاد کا نہ ہونا بھی سزا ہے۔ قرآن شریف پڑھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کی جانیں لینا چاہتے تھے، لیکن ہم نے تمہیں ایک کر دی، تو دوبارہ اس طرح نہ کرنا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، اس بوڑھی عورت کی طرح نہ بن جانا جو ایک وہ جو ہے بنتی رہتی ہے سارا دن اور رات کو اس کو ادھیڑتی رہتی ہے۔ ہم نے بنا تو کچھ نہیں، البتہ جو بنا بنایا ملا تھا وہ بھی ہم نے ادھیڑ دیا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ عذاب علیم کا جہاں ذکر ہے تو یہ صرف اگلے جہان کا ذکر ہے، یہ اس جہان کا ذکر ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور جتنا زیادہ جو ہے ہماری غلطیاں ہوں گی ہم نے کی اپنے ہاتھوں سے، اتنی زیادہ جو ہے ہمیں سزا کہہ لیں، اس کو علاج کہہ لیں، اس کی ضرورت ہوگی۔ جیسے میں نے کل مثال دی اور اس پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاؤں میں چوٹ لگ جائے اور آپ کچھ نہ کریں اور وہ خراب ہو جائے، آپ پھر بھی نہ کچھ کریں، اس میں پیپ پڑ جائے، آپ پھر بھی کچھ نہ کریں، پھر گینگرین ہو جائے، پھر بھی آپ ڈاکٹر کے جائیں، تو اگر چوٹ جب لگی تھی اسی وقت آپ ڈس انفیکٹنٹ لگا کے تو پٹی لگا دیتے تو آپ کو جلد آرام آ جاتا۔ پھر جب پیپ پڑ گئی تھی تو ڈاکٹر کے جا کے چیرا دلوا کے صاف کروا کے ڈس انفیکٹ کروا کے پٹی کروا لیتے تو پھر ذرا زیادہ تکلیف ہوتی کہ چیرا دینا پڑتا، لیکن آپ کو آرام آ جائے۔ جب پیر گل گیا تھا پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو اب آپ کو زیادہ تکلیف ہونی تھی علاج کی، لیکن پھر بھی ڈاکٹر شاید جو ہے وہ پیر کاٹ دیتا تو آپ کی ٹانگ تو بچ جاتی۔ تو جو آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑتے جاتے ہیں کہ ہو جائے گا، دیکھا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جب آپ ان کا علاج چاہتے ہیں، جب ان کو درست کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے چیز زیادہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس درخواست کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں تو پاکستان جو ہے اس کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اپنی دعائیں جو ہیں وہ جاری رکھیں، اور اگر ہو سکے تو پیسے اور وقت سے بھی مدد کریں کہ آج کل پاکستان میں حالات بہت مشکل ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ سارے بنی نوع انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔